بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نازیہ آصف۔ آج ہم اپنے پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں وقاص عزیز آفیشیل کے ساتھ۔ اچھا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بڑا سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، یوٹیوب پہ بھی کافی وائرل ہے۔ ابھی جو ملاقات ہوئی ہے شیعہ کونسل ممبران اور فیلڈ مارشل کی، اس حوالے سے اس ملاقات کے بارے میں ہم جانتے ہیں اور حقائق کیا ہیں۔ وقاص صاحب مجھے بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے؟ اچھا، بہت شکریہ آپ کا نازیہ، آپ نے وقت نکالا اور اس اہم مدعے پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ قصہ جو مختصر اور یوں ہے جو میرے ذرائع نے مجھے بتایا، سب سے پہلے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ایشو ہے کیا یہ بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا۔ جب ہم اس کی کھوج میں جاتے ہیں تو ہمیں پیچھے ایک ملاقات نظر آتی ہے فیلڈ مارشل ہمارے پاکستان کا فخر ہیں حافظ عاصم منیر صاحب، ان کی شیعہ علماء کونسل کے وفد کے ساتھ۔ اب دیکھیں، پرائی آگ میں جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ بیگانی شاعری میں عبداللہ دیوانہ، ٹھیک ہے، آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ پرائی آگ میں خود کو جھونکیں؟ برادر ملک ہے ہمارا ایران، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا پاکستان کے اپنے مسائل کم ہیں؟ آپ کو اندرونی جن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بلوچستان میں آپ کے جوان جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، آپ کے وزیرستان میں آپ کا جو افغان بارڈر ہے اس کے اوپر جو اس وقت جنگ لگی ہوئی ہے، آپ اپنے مسائل کو دیکھیں گے کہ علماء کونسل کا وفد جو ان کے پاس گیا ہے، میرے ذرائع کے مطابق وہ کچھ ڈیمانڈز لے کر گیا تھا، کچھ چیزیں لے کر گیا تھا۔ بعد میں انہوں نے کہا جی کہ رویہ بہت سخت تھا، سخت ہونا بھی چاہیے۔ اس میں ایک بڑی عجیب و غریب بات نازیہ مجھے دیکھنے کو ملی، وہ یہ کہ ملاقات کے چند گھنٹے کے بعد کھمبیوں کی طرح یہ جو ہے یہ ایشو جو ہے وہ اٹھا، اور علماء کرام جو شیعہ علماء ہیں، دیکھیں علماء کرام چاہے کوئی بھی ہیں، شیعہ ہے، سنی ہے، اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، جو بھی ہیں، ہمارے لیے باعث عزت ہیں، ہمارے لیے قابل عزت ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن پاکستان سب سے پہلے ہے، اور یہی کہنا ہے فیلڈ مارشل سید حافظ عاصم منیر صاحب کا، اور ان کے کہے پہ پوری قوم لبیک کرتی ہے۔ اب چند گھنٹے کے بعد علماء کو ہوش آیا اور انہوں نے ایک دم جو ہے وہ زہر اگلنا شروع کر دیا، جمعے کے خطبوں میں بولنا شروع ہو گئے۔ ان کے کون سی ایسی طاقت تھی جس نے انہیں چند گھنٹے جو ہے وہ سوچنے کا موقع نہیں دیا، اور ایک دم سے وہ جو ہے وہ بولنا شروع ہو گئے۔ تو یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کو ایران اتنا ہی پیارا ہے تو آپ ایران چلے جائیں، تو اس بات کو میرے خیال سے نازیہ ایسے نہیں لینا چاہیے۔ اس بات کے پیچھے میں ان کی وین اور ان کی بصیرت کو دیکھ رہا ہوں، کیونکہ اس وقت وہ آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی تعداد میں اس وقت پاکستان کی سرحدوں پہ آگ لگی ہوئی ہے۔ انڈیا جو ہے وہ مودی اور چانکیا کے جو چیلے ہیں وہ ایک سیکنڈ آپ کو سکون نہیں لینے دے رہے۔ تو ایسے میں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو پرائی آگ میں کودنا چاہیے؟ جی وقاص آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے جیسے دیکھا یوٹیوبرز ہیں سوشل میڈیا پہ، مطلب اس چیز کو متنازع بنایا جائے، شیعہ سنی تضاد کو یہ ہائپ دے رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے تھا اس موقع پہ؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیعہ سنی فساد یہاں بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ ایک آپ کا ملک کی سلامتی کے ساتھ ساتھ ایک آپ کا جو خارجہ پالیسی ہے، جو آپ کی فورن پالیسی ہے، اس کے مطابق دو ٹوک رویہ ہے۔ ایران نے آپ پہ اٹیک ابھی تک نہیں کیا۔ صحیح۔ کون سا اسلامی ملک ہے جس نے امریکہ کو اڈے دیے ہوں اور ایران نے اس پہ سٹرائک نہ کی ہو؟ بالکل یہاں سے آپ اپنی اور ایران کے تعلقات کو دیکھ لیں کہ آپ بالکل ٹھیک جا رہے ہیں۔ صحیح۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ یوٹیوبرز ہیں، یہ یوٹیوبرز نہیں ہیں، یہ بالکل یوٹیوبرز صحیح، ہیں جو لوگوں کی عید خراب کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی جو ہے۔ لوگوں کا امن اور سکون تباہ کر رہے ہیں، جی جی جنہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ بات کیسے کرنی ہے، جنہیں پاکستان ایران جو آپ کی فورن پالیسی ہے، جو آپ کی دوستی ہے، اس کا انہیں علم ہی نہیں ہے۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ اس وقت اسرائیل اور امریکہ کی کیا پالیسی چل رہی ہے، ان کے کیا فیوچر ہے۔ سعودی عرب الگ سے ایران کو وارن کر رہا ہے کہ اب ایران نے اگر بیلسٹک میزائل مارا یا اب ایران نے حملہ کیا تو ہم جوابی جو ہے وہ ایران کے اوپر اٹیک کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے گھر کو دیکھنا چاہیے۔ وہ کام جو نہیں ہو رہا وہ بیرونی طاقتیں ان یوٹیوبرز کے ذریعے اور ان علماء کے ذریعے کروا رہی ہیں، اور ملک میں شیعہ سنی فساد کو نعوذ باللہ بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں ہماری افواج پاکستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے، ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ سب سے سافٹ ٹارگٹ آپ کی افواج پاکستان ہے، آپ کے عسکری ادارے ہیں، آپ کی عسکری پرسنالٹیز ہیں، ان کو اٹھا کے فوراً ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا ان لوگوں کو ذرا ہوش نہیں ہے، ذرا عقل نہیں ہے؟ فیلڈ مارشل عاصم منیر پہ بات کرنے کی بات آپ کی پورے پاکستان پہ بات کرنا ہے، آپ کے سبز بالکل ہلالی ایسے ہی ہے۔ پرچم پہ بات کرنا ہے۔ تو صحیح۔ ایسے لوگوں کو تو میں کہتا ہوں NCCIA کو فوراً گرفت میں لینا چاہیے جو اس طرح کے اشتعال انگیز ولاگز کر رہے ہیں، ویڈیوز لگا رہے ہیں۔ بالکل وقاص آپ کا کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ خطے میں ابھی جو حالات ہیں اس
اس دوران اس طرح کے جو متنازع بیان ہیں ان کو ہائپ نہیں دینی چاہیے. افواج پاکستان سب سے ہماری اولین ترجیح ہے، پاکستان ہے تو ہم سب کچھ ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. آپ کے خیال میں فیلڈ مارشل جو ایران اور امریکہ کے حوالے سے جو انہوں نے کہا ہے وہ کس طرح سے بیان ہے وہ مجھے بتائیے گا. دیکھیں میرا جو اس سارے معاملے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی دیکھیں جو بصیرت ہے میں اس پہ بڑا بلیو کرتا ہوں. آپ اس جنگ کے شروع ہونے سے لے کر ابھی تک دیکھیں پاکستان نے پازیٹیو کردار ادا کیا ہے، چاہے وہ پی ایم شہباز شریف ہیں، چاہے وہ آصف علی زرداری ہیں، چاہے وہ عاصم منیر صاحب ہیں. ایک وی این کی بات ہوتی ہے نا، جی آپ جنگ میں کیوں کودیں بھائی؟ بالکل میں ٹرکی کی مثال دیتا ہوں، بالکل میں انڈونیشیا کی مثال دیتا ہوں، صحیح. میں ملائیشیا کی مثال دیتا ہوں، میں ان تمام مسلم ممالک کی بات کرتا ہوں جو اس وقت ایک سائڈ پہ ہیں. جی کیا ان کے ہاں کلمہ گو نہیں ہے؟ کیا بالکل ایسے ان کے ہاں اس طرح کی یہ تمام جو فرقے ہیں وہ نہیں ہیں؟ جی سب جگہ پہ ہیں، ایسے ہی معاملات ہیں. ایسے ہی معاملات ہیں، لیکن یہ ڈرامے صرف یہاں پہ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں اس کو زیادہ ہائپ دی جاتی ہے. ہمارے ہاں زیادہ ہائپ دی جاتی ہے، اور عاصم منیر صاحب نے بہت باریک بینی کے ساتھ سارے معاملے کو لے کے چلے ہیں. اس میں انہوں نے انٹرنیشنل عالمی جو رہنما ہیں ان سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، ٹیلی فونک رابطے بھی ہوئے ہیں، پی ایم شہباز شریف بھی ان کے ساتھ تھے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ پاکستان کو کسی ایک ایسی جنگ میں جھونکیں گے جو بنتی ہی نہیں ہے، جو ہماری ہے ہی نہیں. ہم پہلے ہی افغانستان میں اپنی جنگ نہیں لڑ رہے، ہم نے پہلے ہی افغانستان میں اپنا اربوں ڈالرز کا نقصان کر دیا ہے. کسی اور کی جنگ لڑی ہے ہم نے. کسی اور کی جنگ لڑی ہے، اور ہم پہلے، اور اس کا احساس ہو چکا ہے ہمیں. جی شکر الحمدللہ ہمیں اس کا احساس ہو چکا ہے. اسی لیے ہم نے افغان پالیسی کو زیرو ٹالرنس پہ رکھا ہے، بالکل ایسے. اور ہم نے بالکل کلیئر کیا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی بھی پاکستان نے جو ٹارگٹس ہٹ کیے ہیں وہاں پہ کتنے بڑے بڑے طالبان رہنما تھے، اور وہ پاکستان کے خلاف. اگر یہ پاکستان عسکری کارروائی نہ کرتا، آپ کی ایئر فورس جو ہے یہ ٹارگٹس نہ اچیو کرتی، تو خدا نہ خواستہ یہ عید آپ کی لہو لہان ہو جانی تھی. یہ رمضان شریف میں آپ کی کئی جیکٹیں پھٹ رہی ہونی تھی یہاں پہ. اس وقت یہ شیعہ علماء کونسل کو یہ یاد نہیں آیا جب ان کا یہ اسلام آباد میں اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، اور اس کے بعد پاکستان نے اپنی افغان پالیسی کو تیز کیا ہے. آپ ایک اور جنگ میں پاکستان کو جو ہے وہ گھسیڑنا چاہ رہے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دیکھا جائے تو پاکستان سب سے پہلے ہے. یہ ایشو، یہ جتنا کچھ ہے یہ بعد میں ہونا چاہیے. اور پاکستان ہے تو ہم ہیں، افواج پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور پاکستان ہوگا تو ہم سب کچھ ہوگا. پاکستان زندہ باد.